بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال آیات 65 تا 69، رکوع نمبر 9، شارٹ کوسچنز۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے؟ جواب، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جہاد پر ابھارو اور ان سے کہو اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ کوئی ترجمہ ہے جو آپ کا ترجمہ ہے، اگر وہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے تو وہی ترجمہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، یعنی غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الانفال کی روشنی میں عرض دنیا کی تشریح لکھیں۔ جی، عرض دنیا کا مطلب ہے دنیا کا مال، دنیا کے فائدے کا مال۔ چونکہ مال و متاع دنیا میں ہی کام آتا ہے، اس لیے اسے دنیا کا مال کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے فدیہ لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگوں نے دنیا کا مال پسند کیا اور اللہ تمہاری آخرت بہتر بنانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الانفال کی آیات میں ثابت قدم رہنے والے مومنوں کو کیا بشارت سنائی گئی ہے؟ جواب، سورۃ الانفال کی آیات میں ثابت قدم رہنے والے مومنوں کو کفار پر غالب آنے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ جی، یہ اس کا سوال نمبر نہیں لکھا ہوا، یہ سوال نمبر 4 کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے کیا رائے طلب کی، یعنی کیا مشورہ لیا؟ جواب، غزوہ بدر اسلام کا پہلا مارکہ ہے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ رے ڈال لیجیے گا یہاں پہ۔ کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ بدر۔ اس سے پہلے ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے ایسی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے رائے طلب کی، تو صحابہ نے رائے دی کہ زیر حراست قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ زیر حراست یعنی جو قیدی ہمارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ سوال نمبر 5، یہ 4 لکھا ہوا ہے، اس کو 5 کر لیجئے گا۔ سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے قیدیوں کے بارے میں کیا لاہ عمل طے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے یہ لاہ عمل طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شایع نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں، یعنی مناسب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ ان کافروں کو قتل کر کے زمین میں، یہ میں ڈال لیجئے، قصے سے خون نہ بہا دیں، کیونکہ جہاد کا مقصد کفر کا خاتمہ ہے، کفر کے فتنے کا خاتمہ ہے۔ جی، جی، سورۃ الانفال کی آیات 70 تا 75، رکوع نمبر 10۔ پہلا کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے، یعنی لے لیا گیا، اس سے بہتر عطا فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے دغا کر چکے ہیں، یعنی دھوکہ کر چکے ہیں، تو ان کو سزا کے طور پر تمہارے قبضے میں کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا تو آج ان کو سزا اللہ نے یہ دی ہے کہ آج یہ تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، یہ اللہ نے ان کو دھوکہ کرنے کی سزا دی، اور آخر کی سزا تو بہت بری ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ آیت کا ترجمہ ہی ہے، دیکھیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں وطن یعنی مکہ کو چھوڑا اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، یعنی مہاجرین مکہ مراد ہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، یعنی رہنے کی جگہ دی، ٹھکانے کا مطلب رہنے کی جگہ دی، اور ان کی مدد کی۔ کنہوں نے مدد کی؟ یعنی انصار مدینہ۔ وہ کون تھے؟ انصار مدینہ۔
یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا یعنی مہاجرین مکہ، رہنے کی جگہ یعنی انصار مدینہ، یہ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے. آپ جب اس کا آنسر لکھیں گے تو صرف آپ یہ ترجمہ لکھیں گے، بریکٹ والا ترجمہ نہیں لکھیں گے. یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی اور روزی ہے. سوال نمبر 3، قیدیوں سے این عالم اللہ فی قلوبکم خیرن کہنے میں خیرن سے کیا مراد ہے؟ جی یعنی یہ ورڈ ہے خیرن کا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اس صورت کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو قیدی آپ کے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا. تو یہ نیکی سے کیا مراد ہے وہ اس کا جواب ہے. یہاں پر خیرن سے مراد قبول ایمان کی صلاحیت ہے، یعنی خیرن سے مراد ایمان کی قبول کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی اگر اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو قبول کرنے کی طلب اور طلب دیکھے گا تو تمہیں ایمان کی توفیق نصیب فرما دے گا. یہ ہے اس کا معنی، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سوال نمبر 4، سورۃ الانفال کی آیات میں جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی تمہارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ تم مسلمانوں سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنا لازمی ہے، یعنی ان کی مدد کرنا دین کے معاملے میں. ہم نے کل ہی پڑھا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کرتے ہیں تو تم ان کی مدد لازمی کرو. کویشچن نمبر 5 ہے، سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا حق تقسیم وراثت میں مقدم رکھا ہے؟ مقدم سے مراد یہ ہے کہ کن کا حق وراثت کی میں سب سے زیادہ ہے، یعنی سب سے پہلے کس کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جواب، یعنی جو مواخات کا رشتہ شروع میں قائم کیا گیا تھا اب وہ اس طرح نہیں ہوگا. یعنی مہاجرین اور انصار کو جو بھائی بھائی بنا دیا گیا آپس میں، جس میں میراث کا حق بھی مہاجرین مکہ کو دیا گیا تھا. یعنی اگر انصار میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے میراث کا حقدار مہاجرین میں سے کوئی ہوتا تھا جو اس کا بھائی بنا ہوتا تھا. وہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ حکم ختم ہو گیا. منسوخ کا مطلب ختم کر دیا گیا وہ حکم. اب اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت میں، یعنی وراثت کی تقسیم میں اہل قرابت ہی کو حصہ دار قرار دیا ہے. کل آپ نے اس آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے 75 آیت کا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ خون کے رشتہ دار اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. یعنی وراثت میں خون کے رشتہ دار کا حصہ ہوگا، غیر رشتہ دار کا حصہ نہیں ہوگا. وہ وصیت ہوتی ہے، اگر کوئی وصیت کر دیتا ہے غیر رشتہ دار یا اپنے دوست یا کسی کے لیے تو 1/3 میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. باقی جو وراثت کی تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں تفصیل سے بیان کر دی، آپ ادھر ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. جی آگے سوال نمبر 6 ہے، سورۃ الانفال کی روح سے کفر کے فتنے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، کفر کے فتنے کا خاتمہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، کیونکہ کافر ہی کافر کا رفیق ہے، یعنی دوست ہے. یہ جہاں پر کمزور مسلمانوں کو، یار اچھا خاصا چل رہا تھا یہ جہاں پر کمزور مسلمانوں کو پائیں گے انہیں ستائیں گے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں یعنی کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے. جی آگے یہ کویشچن نمبر 6 کو چھوڑ دیں، یہ بورڈ میں اب نہیں آتا. کویشچن نمبر 7 کی طرف آ جائے. اولو الارحام کے معنی لکھیں، اولو الارحام کے معنی لکھیں. اولو الارحام کے لفظی معنی ہے خون کے رشتہ دار، کہ مسلمان خونی رشتہ دار غیر رشتہ دار سے میراث کا زیادہ حقدار ہے. یعنی جو خون کا رشتہ ہے جس کے ساتھ وہ میراث کا زیادہ حقدار ہے بنسبت جو رشتہ دار نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اچھا دوست ہو یا منہ بولا بھائی بہن ہو، اس کا حق نہیں ہے، بلکہ حق اسی کا ہوگا جو حقیقی بہن بھائی ہیں یا جو خون کے رشتہ دار ہیں. سوال نمبر 8، مہاجرین اور انصار سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے،
اور جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین کی جنہوں نے مدد کی، آو و نصرو مدد کی جگہ دی، ان کو انصار یعنی انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ معنی آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، اب آگے ہم چلتے ہیں ان کے ایم سی کیوز کی طرف۔ جی رکوع نمبر 9 کے ایم سی کیوز دیکھیے ذرا۔ جی پہلا ایم سی کیوز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ترغیب دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ترغیب دو جہاد کی۔ کس کی ترغیب دو؟ جہاد کی۔ نمبر 2، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا 200 کافروں پر۔ کتنے کافروں پر؟ 200 کافروں پر۔ اعدو کے معنی ہے نمبر 3، اعدو کے معنی ہے تیار رکھو، اعدو کے معنی ہے تیار رکھو۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو قیدیوں کے فدیے کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا، یعنی تم پر بڑا عذاب نازل ہو جاتا۔ نمبر 5، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ قیدیوں کو قتل کر دیں، خون بہا دیں ان کا زمین میں۔ ہم نے یسکنہ فی الارض ہم نے پڑھا ہے۔ نمبر 6، جنگ بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا وہ مسلمانوں کے لیے حلال طیب ہے، یعنی حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ سوال 7، ایم سی کیو نمبر 7، اللہ کے حکم کی روح سے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ ہیں حقدار، زیادہ حقدار۔ نمبر 8، جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ہیں رفیق، ایک دوسرے کے رفیق۔ جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ رفیق ہیں۔ 9، اگر تم میں 100 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تمہیں غالب کر دے گا 1000 پر، 1000 پر۔ کتنے پر؟ 1000 پر۔ مال غنیمت 10 ہے، مال غنیمت تمہارے لیے ہے حلال طیب، حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ رکوع نمبر 10، ایم سی کیو نمبر 1، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے تمہیں عنایت فرمائے گا اس سے بہتر، اس سے بہتر۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان تو لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا اور جنہوں نے انہیں جگہ دی، ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں سچے مومن، یہی لوگ ہیں سچے مومن، یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ نمبر 3، جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ نمبر 4، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ نمبر 5، جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، تم کو سروکار نہیں ان کی رفاقت سے۔ یہ بچے غلطی کر جاتے ہیں، رقابت لکھ دیتے ہیں، رفاقت، رقابت اور رفاقت میں یہ فرق ہے۔ یہ رقابت ہے، فا والا رفاقت، یعنی تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بچوں الحمدللہ ہمارے رکوع نمبر 9 10 کے ایم سی کیوز بھی مکمل ہو گئے۔